ایک بیٹا تھا، اس کی بوڑھی ماں تھی، بہت کمزور تھی، بہت نابینا تھی۔ وہ بوڑھی ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ اس کے بیٹے کی موت کا ٹائم آ گیا، ملک الموت آ گئے۔ ایسے ہی جیسے یہاں پر یہ بزم ہو رہی نا، جسے ملا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سن رہا تھا، ملک الموت آ گئے، کیونکہ اس کا ٹائم کچھ ہی دیر میں اس کی روح نکلنے والی تھی۔ وہ ملک الموت آئے، وہ وہاں پر بزم میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی بزم مکمل ہوئی، گھر پہ چلا گیا۔ دیکھا بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آ گیا؟ کہا جی امی آ گئے۔ کہا بیٹا مجھے پانی لا کے دے دے۔ بیٹا گیا، ایک گلاس پانی لایا، ماں کو پیش کیا۔ ماں نے پانی پیا، ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مولا تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، ماں لمبی دعا کر رہی ہے عمر کی کہ یا اللہ اس کو لمبی عمر دے دے۔ ملک الموت دروازے پر، بیٹے کے لیے ماں دعا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ملک الموت واپس چلے آؤ۔ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی تو روح نکلنے والی ہے، اس کی تو جان نکالنے کے لیے تو نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی ماں نے ابھی دعا کی ہے، وہ باب اجابت سے ٹکرائی، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو ملک الموت واپس چلے گئے۔ تو پتا چلا ماں اگر دعا کر دے نا تو ملک الموت بھی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ماں دعا کر دے تو بیٹوں کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک بیٹا تھا، اسے سپاہی پکڑ لے گئے تھے، اسے لے جا کے زنجیروں سے جکڑ دیا۔ ادھر ماں کو پتا چلا کہ سپاہی لے کے اسے لے گئے ہیں، تو ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے، میرے بیٹے کے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر اس کے پیروں میں زنجیریں پڑی تھیں، اس کے پیروں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ جب زنجیریں ٹوٹی، سپاہیوں نے دیکھا آئے کہ تمہارے پاس کوئی طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے بتاؤ، تم نے زنجیریں کیسے توڑ دیں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو نہیں کیا، یہ مجھے کیا معلوم یہ زنجیریں کیسے ٹوٹ گئیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ سپاہیوں نے بہت موٹی موٹی زنجیریں بنائیں، پھر اس کے پیروں میں ڈالیں۔ ادھر ماں کے تو ہاتھ اٹھے تھے دعا کے لیے، ماں دعا کر رہی تھی، وہ جتنی موٹی زنجیر ڈال رہے تھے وہ زنجیریں ٹوٹ جا رہی تھیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زنجیریں کیوں ٹوٹتی ہیں۔ انہوں نے ایک راہب کو بلایا، اور راہب کو بلانے کے بعد کہا اس سے پوچھو یہ زنجیریں کیوں ٹوٹتی ہیں، آپ دیکھو یہ زنجیریں کیوں ٹوٹتی ہیں۔ راہب آیا کہ لگا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، گیا سپاہیوں کے پاس، کہا اس کی زنجیریں تمہیں معلوم کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ کہا کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ کہا اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، وہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی زنجیریں ایسے ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پہلے کی مائیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی جو نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت، وہ بچہ داڑھی رکھ لینا تو کہتے ہیں مولوی بن گیا تو اس سے شادی کون کرے گا، ایسے کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جس نے حضور کی سنت رکھی ہے، جس نے حضور کی محبت میں داڑھی رکھی ہے، تو کیا اس نبی کی 11 بیویاں نہیں تھیں؟ اللہ نے اس نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائی تھی، اسی کی محبت میں داڑھی رکھی ہے۔ تو ماں نیک ہوگی، اگر مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچہ غوث اعظم جیلانی پیدا ہوتا ہے، جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچہ خواجہ اجمیری پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کی مائیں نصیحت کیا کرتی تھی، غوث پاک کی امی نے نصیحت کی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جان جائے چلی جانے دینا، مال جائے چلا جانے دینا، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی گئے، راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ آیا ایک ڈاکو غوث پاک کے پاس، کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے بیٹے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا 40 اشرفیاں، جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے سکھایا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا میری صدری میں سلی ہوئی ہیں۔ لے گیا اپنے سردار کے پاس، غوث پاک سے سردار نے پوچھا بیٹا سچ بول رہے ہو؟